فرعونیوں پر لگاتار 5 عذاب۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا تو جادوگر سجدے میں گر کر ایمان لے آئے، مگر فرعون اور اس کے ساتھی اب بھی ایمان نہیں لائے تھے، بلکہ فرعون کا کفر اور اس کی سرکشی اور زیادہ بڑھ گئی، اور اس نے بنی اسرائیل کے مومنین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دل آزاری کرنا شروع کر دی اور بھرپور کوشش شروع کر دی کہ ان پر ظلم و ستم ڈھائیں اور ان کو پریشان کریں۔ فرعون کے مظالم سے تنگ دل ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند قدوس کے دربار میں اس طرح دعا مانگی کہ اے میرے رب، فرعون زمین میں بہت ہی سرکش ہو گیا ہے اور اس کے قوم نے عہد شکنی کی ہے، یعنی کہ وعدہ توڑا ہے، لہٰذا تو انہیں ایسے عذابوں میں گرفتار فرما لے جو ان کے لیے سزاوار ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر لگاتار 5 عذابوں کو مسلط فرما دیا، اور وہ 5 عذاب یہ ہیں۔ نمبر 1، طوفان کا عذاب۔ ناگہاں ایک ابر آیا، یعنی کہ بادل آیا، اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا، پھر انتہائی زوردار بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ طوفان آ گیا اور فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا اور وہ اس میں کھڑے رہ گئے اور پانی ان کی گردنوں تک آ گیا۔ ان میں سے جو بیٹھا وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا، یعنی کہ پانی ان کی گردنوں تک بھر گیا تھا، جو نیچے بیٹھتا تھا وہ ہلاک ہو جاتا تھا، اور نہ کوئی کام کر سکتے تھے اور نہ کچھ کر سکتے تھے۔ ان کی کھیتیاں اور باغات طوفان کی دھاروں سے برباد ہو گئے۔ ہفتے سے ہفتوں تک مسلسل 7 روز تک وہ لوگ اسی مصیبت میں مبتلا رہے، اور باوجود یکا بنی اسرائیل کے مکانات، یعنی کہ اس کے علاوہ بنی اسرائیل کے لوگ جو رہتے تھے ان کے مکانات بالکل محفوظ تھے، فرعونیوں کے گھروں سے ملے ہوئے تھے، جبکہ فرعون کے گھروں سے بالکل ہی ان کے مکانات ملے ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل کے گھروں میں سیلاب کا پانی نہیں آیا، اور نہایت ہی امن و چین کے ساتھ وہ اپنے گھروں میں رہتے رہے۔ جب فرعونیوں نے ان کو اس مصیبت کی برداشت کرنے کی تاب و طاقت نہ رہی، یعنی کہ وہ بالکل ہی پریشان ہو گئے اور عاجز ہو گئے، تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ یہ مصیبت ٹل جائے تو ہم ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے پاس بھیج دیں گے۔ آپ نے دعا مانگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں سے طوفان کی بلا ٹل گئی اور زمین میں ایسی سرسبزی اور شادمانی نمودار ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی بھی دیکھنے میں نہ آئی تھی۔ کھیتیاں بہت شاندار ہوئیں اور گلوں اور پھولوں کی پیداوار بے شمار ہوئی۔ یہ دیکھ کر فرعون کہنے لگے، یہ طوفان کا پانی تو ہمارے لیے باعث رحمت تھا، باعث نعمت تھا اور نعمت کا سامان تھا۔ پھر وہ اپنے عہد، یعنی کہ جو اپنا وعدہ کیا تھا کہ ہم ایمان لے آئیں گے اگر یہ مصیبت ہم پہ سے ٹال دی جائے، بٹ یعنی کہ اگر یہ مصیبت ٹل جائے، اب جب مصیبت ٹل گئی ہے اور ہریالی اور خوشیاں دیکھنے لگے تو وہ کہنے لگے یہ تو ہم پر طوفان رحمت بن کر آیا تھا کہ ہم اسے اپنے اوپر زحمت سمجھ رہے تھے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی بات سے پھر گئے اور اپنا وعدہ توڑ دیا اور ایمان نہیں لائے، اور پھر سرکشی اور ظلم میں گرفتار ہو گئے۔ ٹڈیوں کا عذاب۔ 1 ماہ تک فرعون نہایت عافیت سے رہے، لیکن جب ان کا کفر اور تکبر، ظلم و ستم پھر بڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قہر کو ٹڈیوں کی شکل میں بھیج دیا۔ چاروں طرف سے ٹڈیوں کے جھنڈ آ گئے جو ان کی کھیتیوں اور باغوں کو، یہاں تک کہ ان کے مکانوں کی لکڑیوں تک کو کھا گئے۔ اللہ اکبر۔ اور فرعونیوں کے گھروں میں یہ ٹڈیاں بھر گئی جس سے ان کا سانس لینا بھی مشکل ہو گیا، مگر بنی اسرائیل کے مومنین کے کھیت اور باغ مکانات ان ٹڈیوں سے بالکل ہی محفوظ رہے۔ یہ دیکھ کر فرعونیوں کو بڑی عبرت ہو گئی، اور آخر اس عذاب سے تنگ آ کر وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے آئے اور عہد کیا، یعنی کہ وعدہ کیا، آپ اس عذاب کو ختم کر دیجئے، اس کے لیے دعا فرما دیجئے تو ہم لوگ ضرور ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل پر کوئی ظلم و ستم نہ کریں گے۔
آپ کی دعاؤں سے 7ویں دن یعنی کہ یہ عذاب بھی 7 دن تک برقرار رہا، اور پھر بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر یہ عذاب بھی 7ویں دن ٹل گیا۔ یہ لوگ پھر 1 ماہ تک نہایت ہی آرام و سکون اور راحت سے رہتے رہے، لیکن پھر اپنا عہد توڑا اور ایمان نہیں لائے۔ ان لوگوں کے کفر کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مزید غصہ آیا اور ان کو دکھ پہنچایا انہوں نے، اور کہنے لگے کہ ہماری جو کھیتیاں پھل بیچ گئے ہیں اور وہ ہمارے لیے کافی ہیں، یعنی کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ جو ہمارے پھل اور کھیتیاں جو ان کے پاس بچ گئے ہیں، جو ان کے پاس محفوظ ہے اناج، وہ ان کے لیے کافی ہے، لہٰذا ہم اپنا دین کیوں چھوڑیں اور ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ان پر تیسرا عذاب آیا اگین وعدہ توڑنے پر۔ یہ عذاب گھن کا عذاب تھا۔ غرض 1 ماہ کے بعد پھر ان لوگوں پر کمل کا عذاب مسلط ہو گیا۔ بعض مفسرین کا بیان ہے کہ یہ گھن تھا جو ان فرعونیوں کے اناجوں اور پھلوں میں لگ کر تمام گلوں اور میووں کو کھا گیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو کھیتیوں کی تیار فصلوں کو چٹ پٹ کر کے کھا گیا، اور ان کے کپڑوں میں گھس کر ان کے چمڑوں کو کاٹ کر انہیں مرغے بسمل کی طرح تڑپانے لگا، یہاں تک کہ ان کے سر کے بالوں، داڑھی، مونچھوں اور بھوؤں، پلکوں کو چاٹ کر اور چہروں کو کاٹ کر انہیں چیچک نما بنا دیا۔ یہ کیڑے ان کے کھانوں پینوں کے برتن اور کھانے کی اشیاء میں گھس جاتے تھے، جس سے یہ لوگ نہ کچھ کھا پاتے تھے اور نہ کچھ پی سکتے تھے۔ یہ لمحہ بھر کے لیے بھی سو نہیں سکتے تھے، یہاں تک کہ 1 ہفتہ اسی قہر میں گرفتار رہے، اسی آسمانی بلاؤں میں گرفتار رہے کہ ناگہاں یہ لوگ چیخ پڑے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضور حاضر ہو کر دعا کی درخواست کرنے لگے اور ایمان لانے کا عہد کرنے لگے، یعنی کہ پھر سے تیسری بار یہ کہنے لگے کہ آپ ہم پر سے یہ عذاب ٹال دیجئے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے ان لوگوں کی بے قراری اور یہ پریشانی دیکھ کر رحم کھا کر دعا کر دی، اور یہ عذاب بھی رفع دفع ہو گیا۔ لیکن فرعونیوں نے پھر اپنے عہد کو توڑ ڈالا اور پہلے سے بھی زیادہ ظلم و ستم ڈھانے لگے اور بنی اسرائیل کا جینا محال کر دیا۔ پھر 1 ماہ کے بعد ان لوگوں پر مینڈک کا عذاب نازل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ان پر 4تھا عذاب نازل ہوا ہے، جسے مینڈک کی شکل میں نازل کیا گیا ہے۔ ان فرعونیوں کی بستیوں اور ان کے گھروں میں اچانک بے شمار مینڈک پیدا ہو گئے، اور ان ظالموں کا یہ حال ہو گیا کہ جو آدمی جہاں بھی بیٹھتا اس کی مجلس میں ہزاروں مینڈک بھر جاتے تھے۔ کوئی آدمی بات کرنے یا کھانے کے لیے منہ کھولتا تو اس کے منہ میں مینڈک کود کر گھس جاتے تھے۔ ہانڈیوں میں مینڈک، ان کے جسم پر مینڈک، اور سینکڑوں مینڈک ان کے جسموں پر سوار رہتے تھے۔ اٹھنے بیٹھنے لیٹنے کسی حالت میں بھی مینڈکوں سے نجات نہیں ملتی تھی۔ اس عذاب سے فرعونی رو پڑے اور پھر روتے گڑ گڑاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کی بھیک مانگنے لگے کہ آپ اس بار ہم پر سے یہ عذاب ٹال دیں گے تو اب ہم ضرور ایمان لے آئیں گے اور مومنین کو کبھی بھی تکلیف یا ایذا نہیں پہنچائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے 7ویں دن یہ عذاب بھی 7ویں دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اٹھا لیا گیا، مگر یہ مردود قوم راحت ملنے پر یعنی کہ سکون ملنے پر اپنا وعدہ توڑ دیتی تھی، اپنی خبیث حرکتوں سے مشغول رہتی تھی اور مومنین کو ستانے لگتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین اور بے ادبی کرنے لگے تو پھر عذاب الہی نے ان ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور ان لوگوں پر خون کا قہر الہی نازل کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک انوکھا عذاب ان پر نازل کیا گیا جو کہ خون کی شکل میں تھا۔ اب 4تھی بار انہوں نے اپنا وعدہ توڑا اور اس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان پر 5واں عذاب بھیجا جو کہ خون کی شکل میں تھا۔ ایک دم بالکل اچانک ان لوگوں کے تمام کنویں، نہروں کا پانی
خون ہو گیا تو ان لوگوں نے فرعون سے فریاد کی، تو اس سرکش نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری اور نظر بندی ہے۔ یہ سن کر فرعونیوں یعنی ان کے جو ساتھی تھے جو فرعون کو ماننے والے تھے، وہ کہنے لگے کہ یہ کیسی اور کہاں کی نظر بندی ہے کہ ہمارے کھانے پینے کے برتنوں خون سے بھر جاتے ہیں، اور مومنین یعنی کہ جو بنی اسرائیل ایک طرف رہ رہی تھی وہ اس عذاب سے بالکل ہی محفوظ ہے، مومنین پر اس کا ذرہ بھی اثر نہیں۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ فرعونی لوگ مومنین کے ساتھ ایک ہی برتن سے پانی نکالیں، مگر خدا کی شان، مومنین اسی برتن سے پانی نکالتے تو نہایت ہی صاف و شفاف اور شیرین ہی پانی نکلتا، اور فرعونی جب اسی برتن سے پانی نکالتے تو تازہ اور خالص خون نکلتا۔ اللہ اکبر! یہاں تک کہ فرعونی لوگ پیاس سے بے قرار ہو کر مومنین کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم دونوں ایک ہی برتن سے پانی ساتھ میں منہ لگا کر پیتے ہیں، یعنی ان کا دماغ یہ ہو گیا کہ ایک ہی برتن میں پانی صاف و شفاف ہے، ہم ایک ساتھ پانی پئیں گے تو شاید ہم ٹھیک پانی پی سکیں، ورنہ اس طرح تو ہر طرح کا پانی وہ خون بن چکا تھا۔ منہ لگا کر پینے لگے، مگر قدرت خداوندی کا عجیب جلوہ نظر آتا ہے کہ ایک ہی برتن سے ایک ساتھ منہ لگا کر دونوں پانی پیتے تھے، مگر مومنین کے منہ میں جو پانی جاتا تھا وہ بالکل صاف اور شفاف جاتا تھا، اور فرعون والوں کے منہ میں جو جاتا وہ خون ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر! مجبور ہو کر فرعون اور فرعونی لوگ گھاس اور درختوں کی جڑیں اور چھالیں چبا چبا کر چوستے تھے، مگر اس کی رطوبت بھی ان کے منہ میں جا کر خون بن جاتی تھی۔ اللہ اکبر! الغرض فرعونیوں نے پھر گڑ گڑا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں اور ہم پر سے اس ہولناک عذاب کو ٹال دیجیے، پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عذاب کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک سے دعا فرمائی، تو 7ویں دن اس خونی عذاب کا سایہ بھی ان کے سروں سے اٹھ گیا۔ الغرض ان سرکشوں پر مسلسل 5 عذاب آتے رہے، اور ہر عذاب 7ویں دن ٹلتا رہا، اور ہر 2 عذابوں کے درمیان 1 ماہ کا فاصلہ ہوتا، مگر فرعون اور فرعونیوں کے دلوں پر کفر کی مہر لگی ہوئی تھی، تو وہ اپنے ایمان لانے کی عہد کرتے یعنی کہ وعدے کرتے کہ ہم ایمان لے آئیں گے، اور جب ان پر سے عذاب ٹل جاتا تھا تو وہ اپنے وعدوں سے مکر جاتے تھے، یہاں تک کہ اس طرح ان پر 5 عذاب مسلسل آتے رہے، مگر وہ اپنے وعدے کرتے کرتے بعد میں اپنے وعدے سے مکر جایا کرتے تھے۔ فرعون اور اس کے ماننے والے سب دریائے نیل میں غرق ہو گئے۔ یہ آخری قہر الہی اللہ پاک نے ان پر نازل فرمایا تھا۔ یہ عذاب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان پر نازل ہوا، جس سے ان کا نام و نشان بھی اس دنیا فانی سے مٹ چکا تھا، اور اس طرح نیست و نابود ہو گیا کہ روئے زمین پر ان کی قبروں کا بھی نشان باقی نہیں رہا۔ اس واقعے کا قرآن پاک میں بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید نے اس مذکورہ بالا 5 عذابوں کی تصویر کشی ان لفظوں میں فرمائی ہے کہ ترجمہ کنز الایمان، تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان، ٹڈی، گھن یا کلنی یا جوئیں یا مینڈک اور خون، جدا جدا نشانیاں، تو انہوں نے تکبر کیا اور مجرم قوم تھی، اور جب ان پر عذاب پڑتا کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے، بے شک اگر تم ہم پر سے عذاب اٹھا دو گے تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے عذاب اٹھا لیتے ایک مدت کے لیے جس تک انہیں پہنچانا ہے، جبھی وہ پھر جاتے یعنی مکر جاتے تھے، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو انہیں دریا میں ڈبو دیا، اور اس لیے کہ ہماری آیتیں جھٹلاتے اور ان سے بے خبر تھے۔ اللہ اکبر! درس ہدایت، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ان واقعات سے یہ سبق ملتا ہے کہ عہد شکنی یعنی وعدہ توڑنا، اللہ کے نبیوں کی تکذیب، توہین کتنا بڑا گناہ اور ہولناک جرم عظیم ہے۔ اس کی وجہ سے فرعونیوں پر بار بار عذاب الہی قسم قسم کی صورتوں میں اترا، یہاں تک کہ آخر میں وہ دریا میں غرق کر کے دنیا سے فنا کر دیے گئے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو عہد شکنی یعنی کہ وعدہ توڑنے اور سرکشی اور گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے،
کہ کہیں بدعمالیوں کی نحوستوں سے ہم پر بھی قہر الہی کی صورت میں نہ اتر پڑے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیے گا، اس سے آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ ملتے رہیں گے نیکسٹ ولاگ میں، جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اوکے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔